فیضان رمضان نشریات شہر رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں اور مایا۔ آج کا جو پروگرام ہے، آج کی جو نشست ہے، آج کی جو محفل ہے افطار کی، وہ کچھ ہم افسردہ ہیں تھوڑے سے، بحیثیت قوم بھی افسردہ ہیں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، سب افسردہ ہیں۔ لیکن افسردگی جو ہے وہ ہمارے مسائل کا حل نہیں، کیونکہ چراغ جب بجھتے ہیں، تیز آندیاں چلتی ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے بطور ایک مسلمان، بطور ایک انسان، کہ ہم ان بجھتے ہوئے چراغوں کو جلائے رکھیں، انہیں بجھنے نہ دیں، کوشش کریں کہ روشنی رہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو مال اور کبھی اولاد دے کے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائشیں ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی ماں باپ، کوئی بھی والدین اپنے بچوں کا برا چاہ ہی نہیں سکتے۔ کیا آپ کے ماں باپ نے کبھی برا چاہا آپ کا؟ سب سے پوچھتی ہوں، کبھی نہیں چاہا۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے بھی میں پوچھتی ہوں کہ کیا ہمارے ماں باپوں نے کبھی ہمارا برا چاہا؟ نہیں۔ مثال سے اس طرف اگر اجازت دیں، مجھے صرف اتنا بتائیے کہ کیا آپ کے ماں باپ نے اپنی بھوک مار کر کیا آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ کیا آپ نے خود نے اپنی کبھی بھوک نہیں ماری اپنے بچے کے لیے؟ ماری؟ تو پھر وہ ماں باپ اپنے بچے کو ایک خراش بھی لگ جاتی ہے تو برداشت نہیں کرتے۔ یہ بات سچ ہے؟ آپ کے ماں باپ نے برداشت کیا؟ آپ کو چوٹ لگی کبھی؟ آپ روئے، آپ کی ماں باپ روئے آپ کے ساتھ، آپ کی ماں کا دل باہر آ گیا، آپ گرے، آپ کے آنسو نکلے، ماں کا دل دہل گیا کہ میرے بچے کو چوٹ لگ گئی، حالانکہ وہ زخم تھوڑی دیر میں بھر جانا تھا۔ لیکن ایسا زخم جو ماں باپ کے ہی ذریعے بچوں میں منتقل ہو، اور ماں باپ اپنے ہی سامنے اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھیں، اس وقت کیا کریں گے ہم؟ سوائے اللہ کے پھر کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ پھر اس راستے کے سوائے پروردگار، ہم نے تو نہیں چاہا تھا کہ ہماری ذات سے ہمارے بچے کو نقصان پہنچے۔ آج کا پروگرام ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج ہم افسردہ ہیں، لیکن خالی افسردہ ہو کے بیٹھنا نہیں ہے، آج بات کرنا بہت لازمی ہے۔ آج آپ وہ تمام لوگ جو ہمارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، پاکستان سے باہر ہوں، آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آج کا پروگرام مس نہ کیجیے گا۔ اس لیے نہیں کہ ہمیں یہ دکھانا ہے، بلکہ اس لیے کہ شاید میں آپ کی جگہ ہوتی تو میں بھی ضرور بیٹھ کے دیکھتی کہ مجھے کیا جاننا ہے، مجھے کیا احساس کرنا ہے، اور مجھے کیا سمجھنا ہے اپنے لیے اور اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے۔ آپ لائیو ہمارے ساتھ ایئر وار ڈیجیٹل پر شہر رمضان میں فضی نژاد آپ کالز کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہمارے شہر رمضان کے ہمارے خاص مہمان ہوں گے، ان کے لیے آپ نے ہیلپ کرنی ہے، ہمارے نمبرز آ رہے ہوں گے آن اسکرین، ڈونیشنز کے لیے کال کیجیے گا، دل کھول کے ڈونیٹ کیجیے گا۔ اور آج واقعی میرا اور آپ کا اور ڈاکٹر صاحب ہم سب کا بیٹھ کر آج دیکھنا اور جاننا لازم ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ مایا، جیسے آپ نے کہا، جو میں بات پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ آزمائشیں، اصل بات یہ ہے کہ آزمائش، اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ بہت کچھ دے دیتا ہے، بہت اولاد، بہت پیسہ، بہت کچھ، اور پھر آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور جو یہ مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ایک اور لفظ ہے صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صابرین کے ساتھ ہوں، جو صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں جو شکر کرتے ہیں، میں شاکرین کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بڑے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو آزمائشوں میں ڈالا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، بیماریاں، ان کو ایسی بیماریاں ہوئیں، ایسے زخم ہوئے کہ اس میں سے کیڑے نکلتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی آزمائشیں کہ جب وہ مکہ شریف میں جب طائف گئے اور ان پہ ان کو پتھر برسائے گئے تو ان کے جوتے مبارک جو تھے وہ خون سے بھر گئے تھے۔ تو یہ آزمائشیں جب آئیں انسان پہ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آزمائشیں ہمارے اوپر آ گئی ہیں تو کوئی ہمیں مصیبت آ گئی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے، آپ کی اولاد، آپ کے مال کی صورت، کہ آپ اس امتحان میں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں، کس طرح پاس ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو اجر دے گا اللہ، صبر کا، شکر کا۔ بے شک ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ان ماؤں پر یا ان ماں باپ کے کلیجے پر کیا گزرتی ہے جو اس سچویشن میں ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات سوچتی ہوں کہ جو سچویشن جس کے اوپر گزر رہی ہے اس سے زیادہ اور کوئی بہتر نہیں سمجھ سکتا۔ اور جو تھوڑی دیر بعد اتنے بھی لوگ شامل ہوں گے اس پروگرام میں، آپ
پتہ نہیں شاید ہم دونوں کا کیا حال ہوگا، یا پتہ نہیں آپ کا گھر میں بیٹھنے کے بعد کیا حال ہوگا، یا پتہ نہیں آپ لوگ کیا سوچیں گے، یا جتنے بھی ہمارے جو شرکا ہے جو اس وقت شریک ہے لائیو ہمارے ساتھ اس وقت شہر رمضان میں ہمارے ساتھ ہیں، پتہ نہیں کیا حال ہوگا ہمارا، مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ جو ان کا دکھ ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان ماں باپ پر کیا گزر رہی ہے، ان گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہے، یا ان پر خود پہ کیا گزر رہی ہے جو مسکرا تو رہے ہیں، جن کو اپنا غم اپنی تکلیف کچھ بھی نہیں لگتی۔ ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں سے میں نے مذاق کیا اور وہ اتنے مزے سے ہنسیں کہ ان کی پتہ نہیں زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن ان کی مسکراہٹوں میں وہ زندگی تھی کہ میں ہنستے ہنستے آئی ہوں، اور میں نے کہا کہ میں کیسے ان کے لیے بات کروں گی، ہم لوگ کیسے مینج کریں گے، لیکن بہت پیاری مسکراہٹیں ہیں جن سے ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اب حمد و نعت کا یہ میں بس میں صرف یہ بات کہوں گا کہ وہ تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولادیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت پیسہ دیا ہے، صحت مند بچے ہیں، گاڑیاں ہیں، کوئی پلاننگ کر رہا ہے میں ادھر جاؤں گا، میں دوسرے ملک جاؤں گا، میں پارٹی کروں گا، میں اپنے فرینڈز کے ساتھ شاپنگ پہ نکلوں گا شام کو۔ اب ان کے یہ شاید ان کے لیے میسج دیکھیں، ہوتا یہ ہے اس طرح سے کہ ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا، ہمارا کام ہے ایک میسج کو آگے دے دینا، اور اس میسج کو لے کے پھر اس کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ اب ان کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا وہ اس کو سمجھ پاتے ہیں اس دکھ درد کو یا نہیں سمجھ پاتے۔ اب اس کا اس آج کی نشریات کے دوران ان کا جو ہمارے مہمان ہوں گے ان کی آزمائشیں تو امتحان تو ہو ہی رہا ہے، وہ تو گزر ہی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دے گا، ان کا اس میں کامیابی انشاءاللہ کرے گا۔ لیکن آج امتحان ہوگا دیکھنے والوں کا، دیکھنے والوں کی آزمائش آج شروع ہوگی کہ آپ یہ سب دیکھا، تم نے یہ سب دیکھا، تم نے یہ سب سنا، تمہیں یہ سب معلوم تھا، تمہیں پتا تھا کہ اس بستی میں یہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بستی میں ایک شخص بھی بھوکا مر جائے تو پوری بستی پہ عذاب اس کا ایکول۔ تو تم نے ایک بچے کو دیکھا، ایک ماں کو دیکھا، ایک باپ کو روتے دیکھا، اور تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے انجوائے کرتے رہے، تو آج ان کا امتحان بھی ہے، یا کیا کیا، یا کامیاب ہوئے، یا کامیاب ہوئے، ساتھ انوالو ہو گئے۔ بڑا ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ رخ ہے جو آج میرا اور آپ کا جاننا بہت ضروری ہے کہ بندے تو کتنا شکر ادا کرتا ہے اپنے پروردگار کا۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیں لائیو شہر رمضان میں ایئر وائز ڈرل پر ابھی واپس آتے ہیں۔ حمد و نعت آپ سنیے، ہم بھی سنتے ہیں، شروعات کرتے ہیں اس پروردگار کی ثنا سے جو اگر ہمیں نہ نوازے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، صرف خاک ہیں، ویسے بھی خاک ہیں اور ویسے بھی خاک ہیں، سب